بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسان، رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہو، قبر سے کیوں نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں؟ رشوت دیتے ہو، غریب کو کھانا کیوں نہیں؟ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو، قرآن پاک کیوں نہیں؟ گانے گاتے ہو، درود پاک پڑھتے کیوں نہیں؟ دنیاوی امتحان کے لیے ساری رات جاگتے ہو، آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ فضول میسج روز شیئر کرتے ہو، یہ میسج کیوں نہیں؟ ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتانے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معائنہ تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کریں یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے اسے نرم چیزیں کھلانے کا کہا۔ 1-2 دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ڈاکٹر نے تو سیدھا کرنے سے منع کیا تھا نا کہ کھانا کھانے سے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جس کو سیدھا نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا کیا تم جانتے ہو جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے؟ بیٹا بولا، وہ کیسے ابا جان؟ باپ، دوزخ پیسوں سے خریدی جاتی ہے۔ جو جوا کھیلتا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ شراب بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، سگریٹ بھی پیسوں سے ہی ملتی ہے۔ گانے والی CD خریدنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے برعکس جنت مفت میں ملتی ہے۔ میرے بچے، جو نماز پڑھتا ہے مفت پڑھتا ہے، روزہ بھی مفت میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح استغفار کرنے اور نگاہیں نیچے رکھنے اور اللہ سے ڈرنے اور اچھا اخلاق اختیار کرنے پر کوئی خرچ نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بنی بخار کے ایک باغ میں دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں آتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نکیل لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور اونٹ آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، کافروں کو سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھے کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھے کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وجوہ ہماری بندگی ہے۔
اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب تم مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ ایک بزرگ کی بیوی بہت لڑنے جھگڑنے والی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ان کی بیوی لعنت کرنے لگتی اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی۔ کسی نے کہا، آپ دن رات کی اس جھک سے طلاق دے کر قصہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ انہوں نے کہا، طلاق تو جب چاہے دے دو، مگر بات دراصل یہ ہے کہ اس عورت کی جہاں بہت سی خرابیاں ہیں، وہاں اس کے اندر ایک صفت بھی ہے کہ یہ وفادار ہے۔ اگر بالغرض میں گرفتار ہو جاؤں اور 50 سال بھی جیل میں رہوں، مجھے یقین ہے میں گھر کے جس کونے میں اس کو بٹھا کر جاؤں، واپسی پر یہ وہاں ہی بیٹھی ہوگی اور کسی دوسرے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ جب تک میاں بیوی کے بسنے کا ارادہ ہو، کوئی بھی انہیں جاڑ نہیں سکتا۔ لوگ جتنا مرضی زور لگا لے مگر گھر بسا رہتا ہے۔ جب میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کا بغض آ جائے تو گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، پھر چاہے کوئی بھی کوشش کر لے گھر نہیں بستے۔ اس لیے آپس میں اتنے فاصلے مت بڑھائیں کہ انا اور بغض کے جذبات خلوص پر غالب آ جائے۔ آپ کا گھر کسی نے نہیں بچانا، آپ نے ہی اسے بچانا ہے۔ وقتی ہار جیت میں بدل سکتی ہے مگر وقتی جیت ہمیشہ کی ہار ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں۔